अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, सुनन इब्न माजा में से अब्वाबुन निकाह हम समाअत फरमा रहे हैं। आज अब्वाबुन निकाह का उन्वान नंबर 4 है, बाबु हक़्क़िज़ ज़ौजी अलल मरअति, के बीवी पर ख़ावंद के हुकूक क्या हैं। इस उन्वान के तहत इमाम साहब ने 3 रिवायात नक़ल की हैं। हदीस नंबर 1852, ये जो हदीस है 1852, ये सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि किसी इंसान को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ावंद को सजदा करे। अगर कोई मर्द औरत को हुक्म दे कि सुर्ख पहाड़ से पत्थर उठाकर स्याह पहाड़ पर ले जाए और स्याह पहाड़ से सुर्ख पहाड़ पर ले जाए, तो औरत के लिए यही मुनासिब है कि वो ये काम करे। हदीस नंबर 1853, अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम से आए तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुआज़ ये क्या है? उन्होंने कहा, मैं शाम गया तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं। मुझे अपने दिल में ये बात अच्छी लगी कि हम लोग आपके साथ ताज़ीम और एहतराम का ये तरीक़ा इख्तियार करें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम ये काम ना करो। अगर मैं किसी को अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने ख़ावंद को सजदा किया करे। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक़ अदा नहीं कर सकती जब तक अपने ख़ावंद का हक़ अदा नहीं करती। अगर वो ऊँट के कजाबे पर बैठी हुई हो और ख़ावंद उससे ख्वाहिश का इजहार करे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। हदीस नंबर 1854, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका ख़ावंद उससे खुश था तो वो जन्नत में जाएगी। मोहतरम नाज़रीन और सामिईन, आपने अहादीस का तर्जुमा समाअत फरमा लिया। आइए अब इस अहादीस के अंदर जो बात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। पहली बात तो पहली रिवायत के मुताल्लिक है कि वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन उसके अंदर जो पहला टुकड़ा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन, कि अगर मैं किसी एक को हुक्म दूँ कि वो किसी भी इंसान के लिए सजदा करे तो फिर बीवी को मैं हुक्म देता कि वो अपने ख़ावंद को सजदा करे। ये जुमला अगली रिवायत यानी 1853 के अंदर भी मौजूद है। तो 1853 जो रिवायत है वो सनद के एतबार से हसन रिवायत है, यानी कि ये जुमला सही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी और के लिए सजदा करना, वो चाहे एहतराम का सजदा हो चाहे वो ताज़ीम का सजदा हो, हलाल नहीं है, हराम है, नाजायज़ है। जैसा कि सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शाम से वापस आए तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया एहतराम और ताज़ीम के तौर पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा और पूछा कि ए मुआज़, ये क्या काम कर लिया तुमने आज? तो उन्होंने वजह पेश की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं शाम गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो उनके पादरी थे, जो उनके सरदार थे, जो उनके बड़े थे, जो उनके बुजुर्ग थे, लोग उनको झुक झुक के सजदे किया करते थे। तो मेरे दिल के अंदर भी ये ख्याल पैदा हुआ कि ताज़ीम सबसे ज़्यादा आपकी है, एहतराम सबसे ज़्यादा आपका है, इज़्ज़त के लायक सबसे ज़्यादा आप हैं। तो इसलिए आपसे जब भी हम मुलाकात करें, जिस तरह वो अपने सरदारों के सामने सजदा करते थे, तो मेरा भी ये दिल चाहा कि मैं भी आपकी इसी तरह ताज़ीम करूँ, एहतराम करूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे ताज़ीमी की इजाज़त नहीं दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे ताज़ीमी को हराम करार दे दिया और फरमाया कि ए मुआज़, अगर ये काम ना करो, अगर ये काम करना जायज़ होता, दुरुस्त होता कि रब्बुल आलमीन के सिवा किसी और को सजदा किया जा सकता है, तो फिर
میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کے اتنے حقوق ہیں عورت کے اوپر کہ وہ سجدہ کرتی تو اس کا حق ادا ہو جاتا، لیکن کیونکہ یہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت بھی اسی طور طریقے سے کرنا جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا خاصہ بیان کیا۔ یاد رکھیے، یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو جو بندہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے کسی کے سامنے، چاہے وہ احترام کے طور پر ہو، چاہے وہ تعظیم کے طور پر ہو، یہ گویا کہ اس کی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ کفر ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو احترامی سجدہ، تعظیمی سجدہ ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو آپ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکتے نہیں، آپ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے اچھا کام کیا، آئندہ بھی کیا کرو، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، یہ کام نہ کرو۔ اور آگے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا یہاں پر ثبوت ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت، یہ قبضہ قدرت ترجمہ کرنا یہ تحریف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے صفت ید، اس کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا وہ بندہ انکار کرنا چاہتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اور یہاں پر مراد کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها، کوئی بھی عورت اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی۔ غور کیجئے، کوئی بھی عورت اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، حتی تؤدی حق زوجہا، یہاں تک کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق ادا کرے۔ کیونکہ جو عورت اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے وہ ڈرے گی، وہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرے گی، اور جو مومنہ ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، وہ خاوند کے حقوق ادا کرے گی۔ یعنی کہ اللہ کے حق ادا کرنا اور خاوند کے حق ادا کرنا یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ خاوند کے حق اسی وقت وہ عورت ادا کر سکتی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، جو صالح ہوگی، فرمان بردار ہوگی، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، اس صفات کی حامل ہوں گی، وہی عورتیں اللہ کا حق بھی ادا کریں گی اور ساتھ میں خاوند کی بھی۔ فرمایا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَطَبٍ، اگر کوئی عورت اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہے اور خاوند اس سے مطالبہ کر لیتا ہے خواہش نفس کا، تو اس عورت کو منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے خاوند کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے یعنی یہ بات بیان فرما دی کہ عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اور وہ اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہے حق زوجیت کا، وظیفہ زوجیت کا، تو اگرچہ آپ اونٹ کی کجاوے پر بھی بیٹھی ہوں تو پھر اس کے حق کو ادا کرو۔ اور یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی یعنی کہ اسلام نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ بیوی وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، کیونکہ وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اب جب بھی ان کی خواہش ہو تو اس خواہش کو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اب جو عورت کہے کہ جی یہ کیا ہے کہ جی آپس میں انسان جب نکاح کر لیتا ہے کیوں عورت کو مجبور کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ کیوں یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ تمہارے نفسوں کے سکون کے لیے ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت رکھی ہے، رحمت اور شفقت رکھی ہے۔ تو یہ خاوند کا حق ہے، عورت کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اور نکاح کا ایک بنیادی بڑا مقصد بھی یہی ہے
کہ بندہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ تو جب یعنی خاوند کی خواہش کا اظہار ہوا ہے تو اگر بیوی اس کے اس حق کو ادا نہیں کرے گی تو پھر کیا ہے، وہ مرد اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے اور وہ کسی ایسے ناجائز جگہ پر اپنی خواہش پوری کر دے جو کہ اس کے لیے حرام ہے۔ اور حدیث نمبر 1854 کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایما امرأۃ ماتت، کہ جو عورت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، وزوجها عنها راض، اور اس کا خاوند اس سے راضی تھا، خوش تھا، یعنی اس سے کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی، وہ اس سے خوش تھا، اس کے اخلاق سے، اس کی خدمت سے، اس کی اطاعت سے، اس کے دین سے، اس کی ہر بات سے وہ خوش تھا، دخلت الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ عورت کے اوپر جس طرح اللہ رب العالمین نے خاوند کے اوپر بیوی کے حقوق رکھے، اس کو کھلانا، اس کو پہنانا، اس کو نانفقہ دینا، اس کو رہائش دینا، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، تو اسی طرح عورت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کے حقوق زوجیت کو ادا کرے اور اپنے خاوند کو راضی اور خوش رکھے۔ اور اگر اس دنیا سے وہ جاتی ہے اور اس کا خاوند اس سے راضی تھا، خوش تھا، آپ علیہ السلام نے ایسی عورت کو جنت کی ضمانت دے دی ہے کہ وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔